السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک سوڈانی نوجوان مجھے ریونڈ میں ملا۔ میں نے کہا کیسے ہدایت پہ آیا؟ کہا کہ پاکستان سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی، 2 آدمی ساحل کے ساتھ ساتھ کسی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ میں وہاں ساحل پر ننگ تڑنگ لیٹا ہوا تھا۔ وہاں کچھ اوباش نوجوان امریکن تھے، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ شور ہوا تو میں نے اٹھ کر دیکھا، اوئے یہ تو مسلمان ہیں۔ میں ویسے ہی ننگ دڑنگ ان کے پیچھے پہنچا۔ میں نے کہا السلام علیکم، میں مسلمان ہوں۔ میری غیرت کو جوش آیا کہ آپ کی بے عزتی کی گئی ہے، آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ انہوں نے کہا فلاں جگہ ایک مسجد ہے، ہم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ گھر گیا، کپڑے بدلے، سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ پہلی مجلس میں ایسی توبہ کی کہ میری زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس سے اللہ ہدایت دے دے۔ دوستو، اسی طرح حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی حج کے لیے تشریف لائے۔ ارادہ یہ تھا کہ اب پاکستان واپس نہیں آئیں گے، مدینہ میں ہی قیام کریں گے۔ مدینے میں قیام کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں دین کا کام خوب ہو رہا ہے، پاکستان میں آپ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جا کر میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ختم نبوت کے محاذ پر تمہارے کام سے میں گنبد خضرا میں خوش ہوں۔ ڈٹے رہو، اس کام کو خوب کرو، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضرت درخواستی حج سے واپس پر سیدھے ملتان پہنچے۔ شاہ جی چارپائی پر تھے۔ حضرت درخواستی نے خواب سنایا تو تڑپ کر نیچے گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، بار بار پوچھنے لگے درخواستی صاحب، میرے آقا نے میرا نام بھی لیا تھا۔ حضرت درخواستی کے ہاں میں جواب دینے پر پھر وہ وجد کی حالت ان پر طاری ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے عشق رسول، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دوستو، امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں بڑے جانور کی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا تھا، ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ بڑی ہڈی کہیں سے مجھے مل جائے، کیونکہ خشک ہڈی پر میں لکھ لیتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا۔ یہ میری کتابیں ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی بننے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم کی طلب میرے اندر اتنی تھی کہ میں مینا کے میدان میں تھا، مجھے ایک بوڑھا نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا مدینے سے۔ تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آیا ہوا ہے۔ میری کیفیت کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اتنے کہنے کے بعد بڑے میاں نے تھیلی کھولی اور اس کے اندر جو ماہ حضر تھا اسے دسترخوان پر لگا دیا، یعنی جو ماہ حضر جو ان کے پاس تھا وہ دسترخوان پر لگا دیا اور میں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں، سنا ہے کہ مدینہ میں امام مالک رحمت اللہ تعالی رہتے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں ان سے ملنا ہے۔ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے، سفر کے وسائل نہیں ہیں میرے پاس، بہت لمبا سفر ہے۔ اس زمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تو 2 ہفتے لگا کرتے تھے اور پیدل مہینوں لگتے تھے۔ میں نے کہا کہ سفر کے وسائل نہیں۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ حج میں آیا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے، اگر تم چاہو تو یہ اونٹ جو کھڑا ہے اس پر لے جائیں گے۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ 16 دن میں پہنچا اور اس دوران میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر لیا۔
یہ اس زمانے کے طالب علم تھے، آج عمرہ والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن ان کے لیے پڑھنا مشکل بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 16 دن سفر کیا، 16 قرآن مکمل پڑھ لیے۔ جب میں مسجد نبوی پہنچا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو میرا وضو تھا تو میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا۔ کہنے لگے نماز پڑھنے کے بعد لمبے قد کا آدمی ہے، تہبند باندھے ہوئے ہے اور ایک چادر لپٹی ہوئی ہے، اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھ گیا کہ یہ امام مالک ہیں اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمت اللہ تعالی احادیث کی روایت کروا رہے تھے۔ آپ حدیث روایت کرتے تھے، طلبہ کاغذ قلم سے لکھ لیتے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور سب نے کاپی پر لکھنی شروع کی۔ میں مسافر تھا، نہ کاغذ نہ قلم، وسائل ہی نہیں تھے۔ دل میرا بڑا چاہا کاش مجھے بھی ان طلبہ سے مشابہت ہو جاتی، میں بھی حدیث کی کتابت کرتا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک تنکا نظر آیا، میں نے وہ تنکا اٹھا لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا ہونٹوں کی تری سے لگاتا ہوں، نہ سیاہی ہے۔ اور جو وہ پڑھ رہے تھے میں اس کو اپنی ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ چلو مجھے طلبہ کے ساتھ تشبہ حاصل ہو جائے گا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے کچھ احادیث سنائی۔ اگلی نماز کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی، لوگ وضو کرنے چلے گئے۔ میرا وضو تھا تو وہی میں بیٹھا رہا، تو امام مالک رحمت اللہ تعالی نے مجھے بلایا۔ نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ یہ تم ہتھیلی پر کیا لکھ رہے تھے؟ یہ جو آپ احادیث سنا رہے تھے وہ لکھ رہا تھا۔ اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب میری ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح اپنے ہونٹوں کا لعاب لگا کے حدیث پاک لکھتے ہو، یہ تو مناسب نہیں۔ میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، نہ قلم ہے نہ کاغذ، میں آپ کے شاگردوں کے ساتھ تشبہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ حقیقت میں آپ جو پڑھا رہے تھے میں ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اس جواب پر بڑے عجیب حیران ہو گئے۔ کہنے لگے اگر تم دل پر لکھ رہے تھے تو سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں امام مالک رحمت اللہ تعالی نے 123 احادیث سنائی تھی۔ میں نے تمام احادیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی اپنے زمانے کے ولی کامل اور شیخ المشائخ تھے۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ان کے ذریعے اصلاح ہوئی۔ ایک مرتبہ مدرسے سے آ کر دیکھا ماں نہیں، اب کھانا کھائیں تو کیسے، روٹی کہاں سے لائیں؟ ماں نے پہلے سے بتا رکھا تھا کہ دیکھو بیٹا، جب تم مدرسے سے آؤ تو بستہ گھر میں رکھو اور وضو بنا کر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرو کہ یا اللہ مجھے کھانا عطا فرما۔ ادھر نماز پڑھتے اور ادھر ماں ایسا سے طاق میں روٹی رکھ دیتی تھی۔ جب نماز پڑھ کر دعا مانگ کر فارغ ہوتے تو طاق میں روٹی رکھی ہوئی ملتی، لے کر کھا لیتے۔ بچے کا ذہن بن گیا کہ روٹی دینے والا اللہ ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بچہ پڑھ کر آیا، بستہ رکھا، وضو بنایا، نماز پڑھی، دعا کی کہ اے اللہ مجھے روٹی عطا فرما۔ دعا سے فارغ ہوئے اور طاق کی طرف گئے، دیکھا تو روٹی رکھی ہوئی ہے، ماں گھر میں موجود نہیں ہے، کہیں گئی ہوئی تھی۔ وہ سوچ میں تھی کہ آج اگر بچے کو روٹی نہیں ملی تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک دن ماں گھر میں داخل ہوتی ہے، یعنی جب اس دن ماں گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ تعجب ہوا اور پوچھا کہ روٹی کہاں سے آئی؟ بچے نے جواب دیا کہ جہاں سے روزانہ ملتی ہے۔ بس ماں کو یقین ہو گیا کہ اب بچہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا ہے، اس کی دعا قبول ہو گئی۔
بچہ کا اللہ پر یقین بن گیا، اس کے بعد سے ماں نے کبھی بھی بچے کے لیے روٹی نہیں رکھی۔ بچہ پڑھ کر آتا، مصلی بچھاتا اور روٹی وہاں رکھی ہوئی ملتی۔ یہ ہے تربیت کا انداز۔ دوستو، بڑے لوگ ایسے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اور آج ہم دیکھیں ہم اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، دہلی کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ دیکھنے والے لوگ کہنے لگے یہ کافر ہو گئے، کسی نے کہا پاگل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کر نماز پڑھتے اور باہر آ کر بیٹھ جاتے اور پھر یہی بات کہنے لگتے۔ مغرب کے قریب ایک شخص وہاں سے گزرتا ہوا ان کی بات سنتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ حضرت، یہ تو اس کا مخاطب کون ہے اور یہ بات آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس پر ان بزرگ کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگے، دہلی جیسے شہر میں ایک ہی عقل مند نظر آیا، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ میرے اس تو کا مخاطب کون ہے اور میں کس سے یہ کہہ رہا ہوں۔ خود ہی لوگ سمجھ بیٹھے کہ میں اپنے اللہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں کہ تیری کیسے مانوں۔ لوگوں نے یہ مجھے سمجھا کہ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ سے نہیں کہہ رہا تھا۔ پھر اس شخص سے کہنے لگے، تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ مجھ سے پوچھ لیا۔ دراصل میرا مخاطب میرا نفس ہے اور میں نفس سے مخاطب ہوں کہ اے نفس، تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں اور غلام بھی نہیں کہ وہ مانوں جو تم کہے، اس لیے میں تیری کیوں مانوں، میں تو خدا کی مانوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فرما رہے ہیں اپنے نفس سے؟ اس پر ان بزرگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا تو نفس نے شدت سے تقاضا کیا کہ آج ناشتے میں حلوے پراٹھے کھلاؤ، تو میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں، میں تو میرے اللہ کی مانوں گا۔ اور جب بھی وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے تو میں نفس کو یہی جواب دیتا ہوں۔ دوستو، یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے اور اصلاح نفس کی فکر کرنے والوں کو ایک عمدہ سبق فراہم کرتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ناجائز چیزوں میں بالکلیہ، یعنی ناجائز چیزیں بالکل ہی پرہیز ان سے کرنی چاہیے، اور جو جائز چیزیں ہوں، مثلا کھانے پینے کی حلال چیزیں، ان میں پابندی نہیں، لیکن ان میں تقلیل اور کمی کرنی چاہیے کہ کبھی نفس کو دیں، کبھی نہ دیں، کبھی نفس کو کہہ دو کہ بھائی اب نہیں ملے گی، کل دوں گا، اس سے نفس میں کنٹرول رہے گا۔ اگر اس کی ہر جائز اور حلال خواہش پوری کرو گے تو نفس آپ کے سر پر بیٹھ جائے گا۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی جب آپ کا دل کرے وہ نہ کھائیں، یعنی کہ ہر وقت دل کی نہ مانیں، بلکہ کبھی کبھی اپنے دل سے کہا کرو کہ آج نہیں کل دوں گا، پرسوں دوں گا، آج تم یہ کام کرو، آج اتنی عبادت کرو تو پرسوں آپ کو دوں گا، تو اس سے آپ کا نفس کنٹرول میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اوپر دین کو لاگو کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے حالات میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے استاذ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنایا تھا کہ اگر کوئی غلطی یا گستاخی ہو جائے تو میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے یا گستاخی کرے تو اس کو معاف کر دو۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری بیوی نے کھچڑی پکائی۔ یوپی میں آج بھی ایسا حال ہے کہ عورتیں شوہر سے پہلے نہیں کھاتی ہیں، پہلے مرد حضرات کھائیں، بعد میں عورتیں کھائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرو جو مرد سے پہلے کھانے کی عادی ہوں۔
اس کی یعنی ایسی عورت کی صفت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی عورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے سے منع فرمایا جو مرد سے پہلے کھائے اور مرد سے پہلے سو جائے۔ تو بیوی کھچڑی پکائی اور اس میں نمک ڈالنا بھول گئی۔ حضرت مدرسے سے آئے اور جب کھانا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ نمک نہیں ہے، سوچا کہ بھول گئی ہوگی، چلو کوئی بات نہیں، پھیکی ہی کھچڑی کھا کر پھر مدرسے چلے گئے۔ یہ واقعہ چھوٹا سا تھا، بھول گئے، ذہن میں بھی نہیں رہا۔ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو اللہ نے کہا کہ تم نے بہت سی عبادتیں کی ہیں، بڑی بڑی حدیثیں پڑھائی ہیں، بڑی بڑی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن ایک ادا تمہاری ہمیں بہت پسند آئی کہ تم کو اس وقت بہت بھوک لگ رہی تھی اور بغیر نمک کے تم نے کھچڑی کھائی اور غصے کو تم نے پی لیا اور بیوی پر تم ناراض نہیں ہوئے، تم نے اپنی بیوی پر رحم کیا، اس لیے ہم تم پر رحم کرتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات۔ وہ بزرگ خواب دیکھنے کے بعد ان کے گھر گئے اور ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کو یہ واقعہ بتایا کس نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کا خواب صحیح ہے، اس لیے کہ اس واقعے کا میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کو علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، وہ آدمی کبھی بھی نہ تو کسی کا قرض دار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی فاقہ کر سکتا ہے۔ اس سنت پر آپ عمل کر کے دیکھیے، قسم خدا کی یہ سنت اتنی مضبوط اور اتنی سچی اور اتنی مجرب ہے کہ اگر اس سنت کو آپ اپنا لیں تو دنیا کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی معمولی سی سنت ہمارے حضرت حاذق الامت فرمایا کرتے تھے کہ سنت تو چھوٹی سی ہے کہ یہاں تک ہاتھ دھویا جائے اور اس کے فوائد اتنے کہ آدمی کبھی قرض دار نہیں ہوتا۔ اب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بول نہیں رہے، خاموش ہو کر کھانا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کھانا کھانے کے دوران کچھ بات چیت بھی کرنی چاہیے، بول چال بھی رکھنی چاہیے اور زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نصارہ کا مشغلہ ہے کہ وہ کھانا کم کھاتے ہیں اور بات زیادہ کرتے ہیں۔ کھانے کو محبت کے ساتھ کھانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اگر دو دانے نہ ملیں، دو لقمے نہ ملیں تو آدمی چوری کرنے پر مجبور ہو جائے، بے ایمانی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور اللہ کی نعمتوں کی قدر انسان کے دل میں ہو اور پھر وہ قدردانی کے ساتھ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتے ہیں۔ جائز اور حلال کمائی کو آدمی دسترخوان پر بیٹھ کر کھائے اور جب کھا لے تو دعا پڑھے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے اور کھانے میں عیب نہ نکالے کہ اس میں مرچ زیادہ ہو گئی، اس میں نمک زیادہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، جتنا دل چاہا اتنا کھا لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین اور بہت ہی پیاری سنت ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی قیمتی تھی جس کے اندر بہت ساری سنتوں کے متعلق بھی پتہ چلا ہے۔ دوستو، جہاں بہت سی باتیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ آپ نے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ اگر ان سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے، کھانے کے اندر مرچ زیادہ یا کم ہو جائے، نمک زیادہ یا کم ہو جائے تو ان کے ساتھ درگزر کریں، ان کو پیٹنے اور کھانے تک نہ آ جائیں۔ وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ گھر والوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرمائیں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جیسا